بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان جو ہے نا، یہ عشق اور محبت کا پتلا ہے۔ اس لیے دنیا کے فلاسفروں نے انسان کے بارے میں کہا اِلَّا الْإِنسان حیوان ناطق، کہ انسان ایک بولنے والا جاندار ہے۔ لیکن چونکہ وہ مادی علوم کے فلاسفر تھے، خود منزل کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے انسان کی یہ تعریف کی۔ لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ انسان کی تعریف کرتے کہتے ہیں کہ انسان عاشق، اِلَّا الْإِنسان عاشق، کہ انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا عاشق، اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے، اور یہی چیز انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے۔ یعنی کہ جب وہ رب کا عاشق ہوا، رب سے محبت کرنے والا بنا، تو اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ دماغ علم کا برتن اور دل عشق کا برتن۔ دماغ علم کا برتن اور دل عشق کا برتن۔ چنانچہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دھڑکنے والا دل ہے اور ایک پھڑکنے والا دماغ۔ پھڑکنے والا دماغ علم کا برتن ہے اور دھڑکنے والا دل عشق کا برتن ہے۔ برتن ملے اور اس کو بھرے نہ، یہ بات مناسب نہیں نظر آتی۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بندو، برتن تو ہم نے تمہارے بنا دیے، اب تم کو اپنی زندگی میں ان برتنوں کو بھرنا ہے۔ اپنی عقل کو اور ذہن کو علم نبوی سے بھر لو اور اپنے دلوں کو محبت الہی سے بھر لو۔ عقل اور ذہن کو علم نبوی سے بھرو اور اپنے دلوں کو محبت الہی سے بھر لو۔ اپنی عقل کو علم الہی سے بھر لو اور اپنے دلوں کو محبت الہی سے بھر لو۔ جو بندہ ان دونوں برتنوں کو خوب بھرے گا، زندگی کی صحیح حقیقت کو وہی پہچانے گا۔ دل کا کام محبت کرنا ہے۔ آپ غور کریں، انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے۔ آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن عمل ہے۔ مثلاً آنکھ کا عمل ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، دل کا کام محبت کرنا۔ یہ دل کا مقصد ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، لازماً محبت ہوگی۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے محبت کرے یا کسی مخلوق سے کرے، بندہ محبت کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا ورنہ اندھیرا ہوگا، بالکل اسی طرح انسان کے دل میں یا تو رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا ورنہ تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں نہ اندھیرا ہو نہ اجالا ہو، کچھ بھی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آگے ہے محبت کی دو قسمیں۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہے تو یہ جائز چیز ہے، اور مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہے تو یہ حرام چیز ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے، مگر بکری کا ہو، گائے کا ہو تو حلال ہوتا ہے، اور اگر دودھ کتیا کا ہو تو حرام ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر رب العزت کی محبت سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت باعث اجر بن جائے گی، اور اگر نفسانی، شیطانی محبتوں سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گی۔ یہاں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں۔ اب یہاں یہ مغالطہ دل میں نہ رہے کہ مخلوق کی محبت میں بربادی کیسے۔ جب بھی مخلوق کی محبت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد دائرہ شریعت کے علاوہ کی محبتیں ہوتی ہیں،
یعنی کہ وہ شریعت سے باہر جا کر، اگر شریعت کے اندر رہیں گے تو جو بھی محبت ہوگی وہ تو جائز ہے، لیکن جب شریعت کی دائرہ توڑ کر باہر نکل جائیں گے، یعنی کہ غیر شرعی محبتیں کریں گے، تو وہ ناجائز ہوگا، کیونکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو محبتیں، ان محبتوں کا خود اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے میاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت، بہن بھائی کی محبت، ایسے اولاد کی باپ سے، اولاد کی ماں سے محبت، یہ محبتیں تو نور ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ لیکن جو محبتیں نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے نفس کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، ان محبتوں کا نام مخلوق کی محبت ہوتا ہے، یعنی وہ غیر شرعی ہوتی ہے۔ تو جب وہ غیر شرعی ہو گئی تو وہ ناجائز ہو گئی، تو اسی سے بربادی ہوتی ہے۔ دل اور اللہ کی محبت کا برتن، دل اللہ کی محبت کا برتن ہے، لہٰذا یہ دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، ہم بھی اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بال لیں۔ جو بندہ اپنے دل کو محبت الہی سے بال لیتا ہے وہ عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے، اب اس کی منزل بہت آسان ہو گئی۔ راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احساس۔ علامہ اقبال نے خوب کہا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں سمجھتا تھا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ، لیکن عشق نے ایک چھلانگ لگائی اور مجھے میرے محبوب سے واصل کر دیا۔ یعنی جب میں نے اللہ رب العزت سے عشق کیا تو وہ میری ایک چھلانگ نہیں، مجھے اللہ سے ملا دیا۔ تو محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ محبت الہی کا سفر طے نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی نے خوب کہا، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابع منزل صرف دیوانے گئے۔ جو بندہ عقل کی بنیاد پہ راستہ طے کر رہا ہو اس کو فرزانہ کہتے ہیں، یعنی جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ منزلوں تک ہمیشہ پہنچا کرتے ہیں۔ چنانچہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد لے ہیں عشق نہ ہو تو شرع و دین ہیں بت کدہ تصورات۔ اگر محبت الہی کو نکال دو تو بیچ میں چند تصورات ہی رہ جاتے ہیں، ان کے سوا کیا رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک نعمت ہے، جو بندے کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا میں سرداری نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی شاعر نے خوب کہا، اس کا ترجمہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا عشق بن جائے، جمال کا عاشق بن جائے، وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیں، یعنی اللہ کی محبت سے اپنے دل کو بھریں۔ یہی وہ محبت ہے، اگر اللہ سے آپ محبت کریں گے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں یعنی کہ جو کام کرتا ہوں، تھوڑا سا میں کام کرتا ہوں لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جب دل اللہ کی طرف رجوع کرے گا، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا تو آپ کے کام سب بڑے آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں اللہ رب العزت کی محبت والا بنا دے، آمین۔